TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ آج کا پروگرام رنگ باتیں کریں اس لحاظ سے بہت میرے لیے بہت اچھا اور خوشکن ہے کہ آج ہماری ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور دانشور کہہ لیں ان کو محترمہ ناہید سلطان مرزا ہماری مہمان ہیں۔ کا جو حوالہ ہے وہ ادب بھی ہے اور صحافت بھی، اور ہم نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناہید صاحب۔ اچھی بات، شکریہ۔ ہم اپنے حسب روایت پروگرام کی ابتدا یہ کرتے ہیں کہ کراچی میں آپ کی جو ایک تو جن علاقوں میں رہائش رہی، جو آپ کی تعلیم ہے اسکول کالج اور اس کے بعد جی یہ کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، میں کراچی میں پیدا ہوئی جی، اور اور وہ گارڈن کا علاقہ تھا جہاں میں نے آپ کو اچھا وہ ہری بلڈنگ یہ بلڈنگ نہیں، اور وہ گھر تھا میرے والد کا، بہت بڑا گھر تھا۔ اچھا۔ اور ہاں، جب میرے والد آئے تھے وہاں سے، وہ تقسیم کے وقت کے بڑے قصے ہمارے گھر میں موجود ہیں جی جی کہ میرے والد رہتے تھے کرول باغ میں، ان کا گھر تھا 3 منزلہ، اور میری ننیحال جو تھی وہ کشمیری گیٹ پر، دلی میں، اور یہ میرے والد اور میری ننیحال آپس میں رشتہ دار تھے۔ ٹھیک ہے جب فسادات ہوئے دلی میں تو سب سے زیادہ گرول باغ میں ہوئے جی اور روشن آرا باغ میں۔ تو جب میرے والد اور نے اپنی فیملی کو لیا، جب نے میرے دادا اور دادی اور بہت سے لوگوں کو لے کے پھر نانا کے گھر آ گئے تھے کشمیری گیٹ پر۔ کشمیری گیٹ تھا سول لائن کا علاقہ، اور یہ وہ علاقہ ہے ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ اس علاقے میں لڑی گئی۔ اچھا کشمیری گیٹ پر، جی کشمیری گیٹ پر ابھی بھی ایک گوروں کی ایک یادگار ہے، جو گورے وہاں پر مارے گئے تھے اس جنگ میں، تو ان کی ایک یادگار ایک لاٹ کے طور پر انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کشمیری گیٹ جو بڑا مطلب ایسے علاقہ، وہاں کچھ نہیں ہوا تھا، تو لیکن اس وقت جو گورے تھے انہوں نے تمام مسلمانوں کو اس علاقے میں جو بھی تھے سب کو لے کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ دی جی بالکل ایسے تھا۔ اور وہاں بڑے واقعات ہوئے، بڑے لوگوں کے اچھے بھی اور بہت برے بھی سنا، میری بتاتے ہیں رشتہ دار کی بڑی بارشیں تھیں اور بہت برے حالات تھے۔ پھر میرے والد جو تھے ان کا بڑا اچھا کاروبار تھا دلی میں، ٹرانسپورٹیشن کا، لاریز وغیرہ ان کی چلتی تھی، اور جو کہنا بڑے متمول تھے اور بہت ہوتا ہے ان کا پیسے والے، بابو جی کہلاتے تھے۔ ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے اس زمانے میں سمجھے جہاز سے 50-60 لوگوں کو لاہور بھیجا، ٹھیک ہے میری ننیحال کو اور سب کو۔ تو جب میری ننیحال بھی آ گئی تھی یہاں پر، لیکن واپس چلے گئے میرے نانا اپنی فیملی کو لے کر، میرے ماموں کو، خالاؤں کو، جو بھی رشتہ دار تھے سب کو لے کر چلے گئے، لیکن میری امی کی شادی انہوں نے میرے والد سے کر دی، اور میری ایک خالہ کی یہاں شادی، تو بس یہ 2 میرے مطلب میکے کے لوگ تھے، ورنہ زیادہ تر سب میکے والی امی کے اس میں دلی میں تھے۔ تو امی بچپن سے تو ظاہر ہے تو سب خاندان وہی تھا، تو بہت ان کو یادیں تھیں، اور ہماری یادوں میں بھی یہ تھا کہ اتنے محبت کرنے والے لوگ، اور وہ ہمارے لیے اتنے تحفے تحائف وہاں سے آتے رہتے تھے۔ جی جی بالکل۔ تو میں گئی ہوں بچپن میں امی کے ساتھ، اور میری یادوں میں یہ تھا کہ نانی کا گھر تھا اوپر کی منزل پر، میں اکثر پیچھے کی جو دیوار تھی اس سے دیکھا کرتی تھی، پھوبلی گاڑ تھا جہاں رنگ برنگے پیرہن ہوتے تھے، اور اس کے پیچھے ایک فصیل تھی۔ وہ فصیل کس کی تھی؟ لیکن میرے لاشعور میں وہ فصیل تھی، ایسے کنگورے بنے ہوئے پنک کلر کے، وہ میرے آتے تھے خیالوں میں ابھی بھی کہ میں وہ دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایکچولی دروازہ تھا کشمیری گیٹ کا جو فصیل بنی ہوئی تھی، وہ تھی۔ بعد میں جب بڑے ہونے کے بعد میں نے دیکھنے کی کوشش کی، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا، اتنے گھر بن گئے، اتنا جو کہنا چاہیے چینج آ گئی وہاں پر، ہاں، تو پھر اتنا نہیں پتا چلا۔ تو اس کے وقت بعد سے لے کے میں کئی بار گئی ہوں دلی، اور دلی میں ہمیشہ میرے کہنا چاہیے محبتوں کے سلسلے ہیں جو سب کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پوری ننیحال ہے میری امی کے سارے رشتہ دار وہیں رہتے ہیں، اور جو میری ددیحال ہے وہ سب یہیں پر ہے پاکستان میں۔ جی، میرے والد نے جب آ کے یہاں گھر لیا تھا تو گارڈن کے علاقے میں لیا۔ اب آپ کو میں بتا دوں، گارڈن میں نے اپنے بچپن میں جو ماحول دیکھا کراچی کا، میرا جو علاقہ تھا یہاں پر پارسیوں کے گھر بھی تھے، بہت بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں ان کی، اور عیسائی بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے۔ تو گارڈن ایسٹ ہوا نہیں؟ گارڈن میں ہمارا
جو علاقہ تھا آپ نے فاطمہ جنا کالج ہے اس کی بیک سائڈ بیک پہ. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ بنگلے تھے ایک طرف سے ہم آتے تھے تو لارنس روڈ پہ بھی آتے تھے, یو مارکیٹ تک جاتے تھے. میرا جو اسکول تھا وہ لارنس روڈ پہ تھا, وہ وہاں تک ہم جایا کرتے تھے. ہمارے آپ فاطمہ جنہ میں ملاق نہیں, وہاں نہیں پڑھا میں نے. میرا اسکول تھا گرین ویلی اسکول. اچھا ٹھیک ہے. جی, میری امی کو تھوڑا انگلش اسکولوں میں پڑھانے کا شوق تھا تو وہ اسکول جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے. میرے خیال میں اس کی جو ٹیچرس تھی وہ گوونس تھی نا, گرین ویلی کی کرسچن ٹیچر تھی. نہیں کرسچن نہیں تھی. اچھا. اب اتنا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے بچپن میں وہ کرسچن تھی یا کیا, لیکن یہ کہ اپنے وہی قمیص شلوار والی تھی سب اس طرح کا. لیکن ان علاقوں میں ہمارے گھر کے پاس جو رہتی تھی نا, وہ اسکرٹ پہنتی تھی, فراکس پہنتی تھی, ان کے بال کٹے ہوئے تھے. بہت فیشنیبل علاقہ تھا. میں اکثر دیکھا کرتی تھی, دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں اور 4 فٹ کی دیوار ہوتی تھی. آپ تو زمانے سمجھے کہ اسپورٹس کار ان لوگوں کے گھروں میں ہوتی تھی, تو ان کا رہن سہن میں نے دیکھا. تو کراچی مجھے ایک دم ایک ماڈرن شہر لگتا تھا. جی بالکل. یعنی کہ ان کے اطراف میں وہی گھر تھے. گاندھی گارڈن ہمارے گھر سے بہت قریب تھا, اور ہم بچپن میں ایک دن ہوا کرتا تھا جس میں عورتوں کے لیے ہوتا تھا وہ دن, اور فری ہوتا تھا, ٹکٹ وغیرہ کی نہیں, بوٹ کا دن. ہم سب جایا کرتے تھے, جو رشتہ دار آتے تھے وہ اس نے وہیں پر جایا کرتے تھے. آس پاس آبادی بھی کم تھی, اور وہاں پہ مجھے بڑی فیشنیبل لڑکیاں نظر آتی تھی. تو زمانے میں ٹیگی فیشن آیا تھا, وہ ایسی ٹائٹ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے. تو میں نے یہ سب جو کہنا چاہیے کہ تبدیلیاں ایک جو ہوتی ہیں اطراف میں, وہ مجھے بہت محسوس ہوتی تھی. لیکن ہماری امی کو ایک شوق ہوا کہ اس زمانے میں ناز آباد بن رہا تھا نیا نیا. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمیں ناز آباد میں گھر چاہیے, گھر بنانا ہے. میرے ابا سے فرمائش کی. تو میرے والد نے اس وقت ناز آباد نمبر 5 میں لبرٹی سنیما ہوتا تھا, اس کے پاس ایک پلاٹ لیا. پھر ہم آگے ناز آباد کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے. اب دیکھیں کرائے کے گھر میں ہم نے ایک نہیں 4-5 گھر چینج کیے. اتنا عرض تھا کیونکہ وہ مکان بن کے نہیں دے رہا تھا. والد کے زمانے میں بجری کے ٹرک چلتے تھے, وہ بجری اس پہ ہم لوگ اکثر سیر کرتے بھی جاتے تھے, ملیر وغیرہ, میں اور میرا بھائی. تو یہ کراچی کی جو ماحول تھا وہ ناز آباد میں تو بن رہے تھے گھر, اس وقت آبادی بن رہی تھی. میرے والد نے پھر بہت ٹائم کے بعد نارتھ ناز آباد میں گھر بنایا. تو اس کے بعد ہم نارتھ میں شفٹ ہو گئے. نارتھ ناز آباد میں ہم رہتے رہے, لیکن جو ناز آباد کا پاپوش نگر کا علاقہ ہے یہاں میں نے کافی ٹائم گزارا. تو وہی ایک تہذیب تھی ہماری, لیکن یہ کہ یہ مختلف ماحول تھا گارڈن کے علاقوں سے. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے بڑا عوامی انداز میں جو ہے نا زندگی بسر کی ہے کراچی میں. گجری کے ٹرک پہ جانا کرنا, یہ تو بڑا. ہاں, اور میں درختوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی. میرے گھر میں بڑے درخت تھے, جنگل جلیبی ہوتا تھا, کھودنی ہوتی تھی, ہمارے گھر میں لگے ہوئے تھے, اور میں سارا دن اس پہ ہے نا چڑھا کرتی تھی. اور باہر ماحول ایسا تھا, آپ یقین کریں کہ بالکل کوئی بھی بچوں کے لیے معقول نہیں تھا. کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا. بچے پھرتے تھے, کھیلتے تھے, نپولیاں چن کے لاتے تھے. کیا کیا ایکٹیویٹی تھی بچوں کی جو اس زمانے میں ہم کرتے تھے, لیکن سب کی ہم نے. اچھا, کالج آپ کا؟ ہاں, پھر میں جب ناز آباد میں ہم آ گئے تو سمجھے کہ یہاں میں نے گلوب اسکول پہ ایڈمیشن ہوا تھا میرا, ابھی بھی ہے اسکول گلوب اسکول. تو گلوب اسکول میں یہاں میں نے پڑھا. پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گئی. انٹر میں نے ناز آباد والا گورنمنٹ کالج, یہاں سے انٹر کر کے پھر میں نے یونیورسٹی آ گئی, کراچی یونیورسٹی. تو ہمارے ساتھ کی جو سب کی لڑکیاں تھیں گروپ کی, سب نے یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیا. ہم نے آنرس میں, تو میں نے سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا. میں سائیکالوجی پڑھ رہی تھی, حالانکہ مجھے کافی افسانے لکھنے لگی تھی, میں بچپن سے لکھ رہی تھی, لیکن میں نے چاہا کہ میں سائیکالوجی پڑھوں, مجھے کچھ نئی چیز ملی. جی 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 بالکل. تو اس سے مجھے بہت اچھا, مجھے ہے نا آخر میں کافی اس کا جو فائدہ ہوا, لکھنے میں بڑا فائدہ ہوا اس کا. تو یہ ہم نے آنرس کیا, ایم اے کیا, تو بس فوراً جاب مل گئی مجھے. اب یقین کریں صحافت میں جاب ملی. نہیں تو آپ نے صحافت میں تو نہیں کیا؟ صحافت میں نے اس وقت کی جب میں اخبار جنگ میں جاب کر رہی تھی. اچھا. ابھی میں پیج میں انچارج تھی, اور میں خواتین کے انٹرویوز وغیرہ لیتی تھی. میں نے وہاں پر جنگ فورم بھی بنایا, جس کے تحت میں نے بہت مذاکرات کرائے, مشہور خواتین کلایا. یہ سب میری ایکٹیویٹیز تھی جو میں نے وہاں پر کیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے جرنلزم کا بھی ایگزام دیا. کیا نا وہ پرائیویٹلی کیا, کیونکہ آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ پرائیویٹ نہ ہوں کسی جاب میں. جرنلزم کی تو آپ پرائیویٹ نہیں دے سکتے. تو میں نے اسی لیے اس کے ساتھ ہی میں نے LLB بھی کیا. اچھا جی.
تو میری ضعافت کا جو دورانیہ ہے وہ سمجھیے کہ یوں ہے کہ بچپن سے لکھنا لکھانا کا بچوں کے صفحے سے شروع ہوا، خواتین کے صفحے پہ، نوجوانوں کے صفحے پہ، اس کے بعد میں خود بھی وہاں کام تو کرنے ایل ایل بی کو پریکٹس نہیں کیا آپ نے؟ آپ اس میں لاء میں وکالت میں؟ ہاں نہیں کوئی پریکٹس نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی. نہیں، اب اتنی خواتین ہیں جن کو سب کسی کو کھلا لینا ہو، کسی کو کیا لینا، تو وہ تو آپ بڑی اچھی اس کی وکیل بن سکتی تھیں. بن سکتی ہوں، لیکن میری نالج میں اضافہ ہوا اس سے. وکالت پڑھنے سے مجھے جی بہت سارے اضافے مطلب وہ آپ کو معلومات جو ہوئے. افسانوں میں بھی کام آئے نا وہ. جی اور وہ لکھنے میں بڑے کام آیا. ہاں، وہی میں کہ لکھنے میں میری نفسیات جو ہے نا میرے بڑی کام آئی، نفسیات کا. اور ادب تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. جی میں وہی کہتی تھی، میں نے بچپن سے سمجھی شروع سے جو پڑھنا شروع کیا ادبی کتابیں. ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، یہ گھر میں کتابیں رسالے بہت آتے تھے، ہر طرح کا آتا تھا میٹر. اور ہم خود ایسے ہوکا تھا ہمیں پڑھنے کا کہ اگر اب پارات آتے تھے کسی چیز میں لپٹ کر آتا جی، تو جی. بیٹھ کے پڑھنے لگتے تھے. امی جو پڑھتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کے جو حور ابن نساء اور وہ رضیہ بٹ اور یہ سب یاد خاتون کے ناولس جو تھے وہ بھی سب پڑھ ڈالے تھے. پہلا ناول میں نے قرۃ العین کا پڑھا تھا میرے بھی صنم خانے میں. ہاں، کسی رشتے دار کے گھر گئی، وہاں رکھا ہوا تھا. تو میں بہت چھوٹی تھی، میں نے کہا یہ تو زبردست ناول ہے، ایک دم بالکل چینج ہے. جو کہنا چاہیے کہ آپ کو کہ عام ڈگر سٹ کے ہے. جی جی. اور پھر میرے بھی صنم خانے میں آیا. اس کے بعد پھر آپ کا دریا شوق میں پڑھ ڈالا، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. بعد میں جب بڑے ہو گئے تو اتنے بےجور ہونے کے بعد اس کو پڑھا تو اس کی جو پرتیں کھلتی ہیں. تو پھر اچھا، جو خواتین ہیں لکھنے والی ان کو تو ایک خاص پیٹرن تھا نا، جیسے رضیہ بٹ اور سلمیٰ کمل کا، وہ تو ایک الگ ہی تھا. لیکن جیلانی بانو کو آپ نے کیسے؟ ہاں، جیلانی بانو بہت اچھی حقیقت نگاری پر ہے ان کے ہاں کی حقیقت. جیسے کرشن چندر اور اس طرح کی کا. جی یہ کرشن چندر، پریم چند اور یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ حقیقت نگاری کی طرف ترقی پسند تحریک کے زیر اثر تھے، اور سچ لکھتے تھے، اور وہی لکھتے تھے جو زندگی کی سچائیاں ہیں. جی جی. تو ان کے قلم میں ہمیشہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو ایک لکیر ہے اس کو وہ ہمیشہ رکھتے تھے کہ کبھی بھی مفاہمت کا راستہ نہیں، ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. تو یہ سب ان تحریروں میں موجود ہے. تو یہ جیلانی بانو کے علاوہ اس زمانے میں پریم چند، کرشن چندر اور اچھا، یہ جو تھی حیدرآباد والی واجدہ تبسم اور واجدہ تبسم حیدرآباد کی تھی. جی. واجدہ تبسم کو بھی میں نے پڑھا ہے. واجدہ تبسم کے اندر پر سیکس بہت ہے، جو کہنا چاہیے جنسی. ہاں جی اس طرف. وہ جیسے عزیز احمد ہیں، وہ بھی حیدرآباد دکن سے شاید تعلق تھا، وہ بھی حیدرآباد کی جو رہن سہن تھا شاید اس کا اثر ممکن ہے اس کا اثر. جی، اس کا اثر ہو، جو وہاں کے رسم و رواج تھے تو وہ بھی ایسا ہی لکھتے تھے. عزیز احمد بھی. جی تو مطلب یہ کہ ترقی پسند تحریک کے جو لوگ تھے اس زمانے میں وہ ان کا ایک خاص موٹو تھا کہ ہم جو ہے اس طرح سے غربت کے خلاف ایک آواز اٹھانا اور اچھائی کے لیے لڑنا، یہ سب چیزیں تھیں جو اس زمانے میں. مگر آپ کا جو میں نے گفتگو سنی، آپ کا بھی خیال وہی ہے کہ لکھنا چاہیے مگر ایک لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو اس بات کا رکھتی ہوں کہ میں کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کی بات نہ لکھوں جس میں کل میں کہیں جواب کے ہوں اس بات یہ خود اپنے آپ کو اچھا نہ لگے کہ کیا اپنے ہے. آپ کو کچھ ہاں بالکل سیلف سینسرشپ ہے. جی جی جی. کہ میں اس میں سیلف سینسرشپ ہوتی ہے تو اس سے آدمی خود اپنے آپ کو. اب بہرحال مشرقی لوگ ہیں، ہمیں اپنے اس کا بازداری تو کرنی ہے نا اپنے مطلب روایات کی. تو میڈم ابھی ہمیں چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر کرتے ہیں. خوش. TV Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی نئی ڈرامہ سیریز میں چانس دے رہے ہیں. کوئی آڈیشن نہیں، براہ راست ریکارڈنگ پر تشریف لائیں اور اپنے خوابوں کو تعبیر دیں. ابھی کال کیجئے 0314-1247-315. TV Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV Next International. جی ہم دوبارہ سے حاضر ہیں.
اچھا میڈم، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی ادیبوں کی اور کتابوں کی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی کتابیں تصنیف کی ہیں. میرے سامنے کتابیں رکھی ہیں 1 2 3 4 5 6. اس میں اصل میں یہ کتاب جو ہے نا، یہ تو بڑی آئیڈیل میرے لیے کتاب ہے، تقسیم سے تقسیم تک. تقسیم. یہ کتاب جو ہے اس میں آپ نے وہی قرآن کراچی کا جو ذکر کیا ہے، اور جو تقسیم اس کا وہ آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ یہ میں کہتا ہوں یہ اس کتاب پہ کوئی مقالہ لکھا گیا ہے نہیں؟ جی جی، اس پر بھی ہے نا، اس پہ ہونا چاہیے میرا خیال. جی ہاں. بالکل. اچھا، اور آپ کے کن کتب پہ ہمارا ادب جو ہے، آپ دیکھیے تقسیم کے بعد ہمارے یہاں بہت ادب لکھا گیا ہے جی، جی، تقسیم بالکل. کے موضوع پر. جی. اور میں سمجھتی ہوں قرۃ العین حیدر ہو یا انتظار حسین ہو، ایک سب نے جو ہے شوکت صدیقی، ہاں شوکت خدا کی بستی جو تقسیم سے تقسیم جو ہے نا، وہ اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا المیہ تھا، جس پر ہمارے ہاں بہت لکھا گیا. ہر ایک نے اپنے اینگل سے لکھا، لیکن سب لکھنے والوں نے اس المیہ میں جو ہماری تہذیب نے جو بھی ہماری تہذیب کے اندر تبدیلیاں آئی، سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی جغرافیائی طور پہ ملک بدل گیا. جی جی بالکل ایسی. ملک بدل گیا. جو وہاں سے آئے لوگ، اب آپ یہ دیکھیے چاہے پورا شمالی ہند ہو یا گجرات ہو یا اس طرف سے بھی جو لوگ آئے، وہ انہوں نے کراچی کو ایک مرکز بنایا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ لوگ، میرے والد لوگ بھی لاہور میں آ کے اترے تھے، لیکن وہ سب کراچی آئے. تو کہنا چاہیے کراچی جو نا ایک ایڈونچر ہے میرے حساب سے. جو وہاں سے آنے والوں نے اس کو ایک ایڈونچر کے طور پہ لیا. یہ شہر میں کچھ نہیں تھا، اس شہر میں صرف ہندو، عیسائی اور پارسی لوگ بہت پرامن طریقے سے رہ رہے تھے. انہوں نے بڑے اسکولز بنائے، کالجز بنائے، یہ سب ان کا رفاہی کام تھے. لیکن جو انڈسٹریل چینج آیا، جو ترقی آئی، صنعتی ترقی، اور جس طرح یہاں پر آپ بندرگاہ کے طور پر کراچی نے ترقی کی، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہاں آنے والوں کا. جی یہ صحیح. اور یہ ایڈونچر کے طور پہ انہوں نے اس کو لیا، اور کراچی کو بہت بن چکا ہے سکسیسفل شہر. لیکن اب آپ دیکھیے کیا کہیں، ہم ابھی جہاں سے ہم آ رہے ہیں، سڑکیں اتنی کھلی ہوئی ہیں، راستے بند ہیں، اور برا حال ہے کراچی کا. میں نے تو کراچی کے المیہ پہ ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، بلکہ میں اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. پتا ہو بالکل سنا دوں آپ کو. میں سناتی ہوں کراچی کے بارے میں. جی میری ایک نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کراچی کا ایک بڑا المیہ ہے. اے میرے شہر عشق، شہر نگارہ کو خبر کرو، تیری اداسی کی خیر ہو. تجھے خبر ہے تیرے جسم میں یہ کیسا زہر اتر رہا ہے؟ تیری دھڑکنیں ساکن ہو رہی ہیں. تیرے نیلگوں زمردی سمندر پر سے آبی پرندے ہجرت کر چکے اور دھند بھرے سائے تیرتے ہیں. تیری چمکیلی سرمئی ریت پر تیرے پیاروں کے قدموں کے نشان مٹ چکے ہیں. جس نے دیکھی ہے تیرے روپ کی چاندنی، تیرے شاموں کی ملاحت، تیری صبحوں کی تازگی، تیری دوپہروں کے نرم سائے، تیری راتوں کی مدھر چاندنی. تیرے سب موسموں کے مزاج اب تیرے ساتھ نہیں. تیرے لوگ بدل گئے ہیں یا زمانہ پلٹ رہا ہے، ان کے خواب عذاب میں بدل رہے ہیں. شہر نگارہ تیری سنہری دھوپ کی رنگت میرے گالوں کو جگمگاتی تھی، میرے دریچوں سے ٹھنڈی ہوا گزر کر آتی تھی. اداس ہے اب تیرے بام و در کہ یہ اداسی نگل رہی ہے. تیرے خواب آگی سکون آور فضا کو خبر کرو اپنے چاہنے والوں کو. پتھروں میں پتھر ہو گیا ہے تیرا شہر. تو ہی ایک امید کا تارا تھا جو دلداروں کی آنکھوں میں جگمگاتا تھا، اب کہیں اندھیروں میں ڈوب رہا ہے. اے میرے شہر مہرباں، تیرے خواب لکھوں کہ عذاب لکھوں. مہربانی کے باب میں تیرے کس کس عنایت کا ذکر کروں. تیرے حسن کی چادر کو نوچ لے گئے ہیں. کسی عہد نامہ قدیم کے رشتوں سے جڑے تیرے درخت اپنی جڑیں کھو چکے ہیں. تیرے صد کھلتے پھولوں کی بہار پر مدتوں سے خزاں اپنی تحریر لکھ رہی ہے. تیرے آسمان پر اب روشن ستارے نظر نہیں آتے. تیری زمین پر اب چوسی ہوئی ہڈیوں کا ڈھیر ہے. تیرے چاہنے والے اب بھی اپنی دھڑکنوں میں تجھ کو بسائے تجھ میں سانس لیتے ہیں. میں کیسے لکھوں؟ تو ہے تو دنیا روشن ہے میری، تو اداس ہے تو خوش میں بھی نہیں. تیرے اجلے چہرے پر تیری صبح تیری شامیں جن کے تصور سے روشن ہے آج بھی میری آنکھیں. تو ہے تو زندگی ہے مجھ میں، اے میرے شہر عشق. بہت آپ نے تو نچوڑ پیش کر دیا پورا.
بس یہ شہر کا المیہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. آپ سمجھیے اور کہ خواب جو ہے وہ عذاب بن گئے. خواب عذاب بن گئے. جو میں نے لکھا ہے قدموں کے نشان مٹ گئے. جو کراچی کے لوگ ہجرت کر چکے ہیں یہاں سے. آپ یقین کریں میں لندن میں دیکھے کراچی والے روتے ہیں اپنے شہر کے لیے, یاد کرتے ہیں. اتنے لوگ ہیں وہاں پر. بھرا ہوا ہے شکاگو شہر جہاں ہم ملے لوگوں سے جو کہ کراچی کے لیے تڑپتے ہیں, جنہوں نے اپنے بچپن اپنے یادیں اچھے دن گزارے ہیں اس شہر کے اندر. ارے آپ ان کی بات چھوڑے, یہودی جو یہاں سے گئے نا 1967 میں, وہ بھی کراچی کو یاد کرتے ہیں. جی میرے تقسیم میں ایک یہودی اس کا بھی ہے. اور ابھی یہودی ہے وہاں پر رہتا ہے یروشلم میں. اردو فرسٹ کلاس بولتا ہے, کہتا ہے مجھے کراچی یاد آتا ہے. ہاں بالکل. اچھا اب آپ کی کتابوں کی بات کریں تو اس میں آپ کے سفر نامے بھی ہیں. جی اچھا, ایک سفر نامہ آپ کا تھر کے بارے میں ہے. سفر نامہ نہیں ہے, تھر کا ناول ہے. اچھا ناول ہے. ہاں تھر کی سرگوشی. تھر کی سرگوشی. ہاں تھر بھی میں گئی تھی. اچھا. جو میرے شوہر ہیں وہ کام کر رہے تھے تھر میں. ان کا کام تھا یہ فلٹر پلانٹ کا. تو میں ان کے ساتھ گئی تھی اور میں نے وہاں پر وقت گزارا اور دیکھا, تھر کی خوبصورتی بھی دیکھی اور اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی ہوئی بدصورتی بھی دیکھی. وہاں عورتوں کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے, کس طرح سے عورتیں میلوں دور تک پانی بھرنے جاتی ہیں اور گرمی شدید ہوتی ہے, پانی کے لیے بالکل نہیں ہے وہاں پانی. ایسے گندا پانی جو چاہیے اس کا بنا ہوتا ہے وہاں پہ. نالے تو نہیں کہوں گے, جوہر جس کو کہتے ہیں. جوہر میں جانور بھی پی رہے ہیں اور وہ انسان بھی پی رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں آئی تو میں نے صحرا کا حسن بھی دیکھا تھا کہ ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات میں دیکھا صحرا کا کیا حسن تھا. چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک مور کو بھی دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا تھا, وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس پس منظر میں. تو یہ بتائیے رات کو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور دن میں وہاں کے جو مسائل تھے وہ ان کو میں نے اس میں سمیٹا ہے اس ناول میں. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی ان کتابوں پر جو آپ کے تحقیقی مقالے لکھے گئے. جی خود آپ کی شخصیت پہ 2 لکھے گئے, آپ کی ناول نگاری پر اور دوسرا آپ کی شخصیت اور فن, اور بقیہ 3 آپ کی کتابوں پر ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بس یہ تھا کہ یہ بچیاں آئے تو لاہور کالج فار ویمن کی انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ہم آپ کے بارے میں. اب میں نے کہا چلیں کر لیں گی, پر اس میں مجھے بھی کافی ذہنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مجھے دوبارہ سے اپنی چیزیں سب نکالنی پڑی. انہوں نے ہر سوالات پہ سوالات, انہوں نے واقعی یقین کرے کہ سال بھر تک بچیاں مجھے فون کر کے باقاعدہ میں تنگ ہو جاتی تھی کہ بھئی اب یہ چاہیے, اب یہ چاہیے, اب وہ چاہیے. خود لکھا انہوں نے, یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی مدد مانگی ہو, لیکن میرے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی ان کو کہ کیا ہے, تو وہ مجھے دینی پڑتی تھی. اب یقین کریں کہ وہ ایک بچی پورا 1 سال اس نے کیا, پھر دوسری بچی آ گئی دوسری کتاب پر, تیسری بچی آئی تیسری کتاب پر, پھر یہ ایک کیا ہے فیصل آباد میں بچی نے کیا, ابھی ریسنٹلی کیا ہے, 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے اس نے مجھے بھیجا ہے اپنا پیپر. اس نے میری کہا کہ شخصیت, فن, ناول نگاری, تمام ناولز پر اور شخصیت پہ اس نے لکھا. وہ بھی مجھے ہے نا, اب مجھے پہلے میں پریشان ہوتی تھی لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ بچیاں بہت مشکل میں پڑھ رہی ہیں, اپنے گھروں سے دور رہتی ہیں. یہ وہ بچیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے قصبات سے آتی ہیں شہروں میں پڑھنے کے لیے, تو مجھے ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. تو پھر میں نے ان کی پھر کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ جو سوال پوچھنا ہے پوچھیں, میں آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوں, میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ اس طرح سے ان کی محنت ہے. یہ دونوں 5 کتابیں ہیں ٹوٹل. جی ہاں, ایک بچیوں نے کیا. یہ اچھا, تو محرم کے بارے میں جو ادب ہے یا رسائی ادب, اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, محرم کا تو میں پہلے آپ کو رسائی ادب کے بارے میں بتاؤں یا میں اپنی ڈاکومنٹری دستاویزی فلموں کے بارے میں بتاؤں؟ اچھا, میں نے 5 ڈاکومنٹریز لکھی تھیں آج سے 25 سال پہلے. اچھا, تو یہ 25 سال پہلے جب ڈاکومنٹریز ہم نے لکھی تھی اس زمانے میں عراق نو فلائی زون تھا. تو نو فلائی زون کی مطلب یہ تھا کہ نہ وہاں کوئی جہاز, نہ کچھ بھی, راستے بھی بند تھے, نہ کوئی پابندیاں تھیں دواؤں پر, ہر چیز پر وہاں پر ان کا 12 سال کی سمجھے کہ ان پر معاشی پابندیاں تھیں, جو آپ کو پتہ ہے یہ کرتے ہیں لوگ امریکہ, یورپ وغیرہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم جب گئے تو ہم ایران کے راستے گئے تھے بائی روڈ, تو ہمیں کافی مشکل بھی ہوئی راستوں میں. جب میں وہاں گئی تو مجھے لگا کہ میں اس پر مجھے کچھ بنانا چاہیے کیونکہ لوگ نہیں پہنچ پاتے تھے, اور وہاں پر
بہت کم لوگ تھے اس زمانے میں، سمجھیے کہ اکا دکا لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو کہ زیارت کے لیے بہت سکون سے ہو رہی تھی زیارت، اور بڑے آرام سے ہم وہاں پر کرتے. لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی ہم کیوں نہ ڈاکیومنٹری بنائیں، جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ زیارت کر سکے. اور یہ اس وقت کے یہ زمانے میں یہ ایک ایسا ہمارا قدم تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو بہت خوش کیا، انسپائر کیا، کہ ہم نے اس کی پوری ڈاکیومنٹری بنائی. اسکرپٹ میں نے لکھا. پہلی ڈاکیومنٹری ہم نے کربلا پہ بنائی، سفر کربلا. اور پھر ہم نے چوز کی آواز اپنے ضیاء محی الدین صاحب کی. ضیاء صاحب بھی راضی ہو گئے، پہلے انہوں نے اسکرپٹ پڑھا، پھر بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے پڑھی ڈاکیومنٹری. پہلی یہی تھی. دوسری ہم نے بنائی سفر شام. اس کے لیے ہم گئے تھے سیریا میں جناب زینب کے مزار پہ، اور وہاں پہ ہم نے شام کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ جو خواتین کو یہاں سے لے جایا گیا تھا کربلا سے، شام کا سفر تھا، وہ سب اس میں شامل تھا. تو اور وہاں پہ قبرستان باب صغیر ہے، جہاں بہت ساری نا ہماری امہات المومنین کی ہیں مزار وغیرہ ہیں، بہت سے نبیوں کے ہیں، وہ سب ہم نے کور کیے تھے پوری تاریخ کے ساتھ. پھر ہم نے سفر مشہد لکھی تھی، امام رضا پر سفر مشہد لکھی تھی. پھر سفر نجف لکھی، حضرت علی کی زندگی کے اس کے بارے میں سب سفر نجف. اور اس کے بعد ہم نے لکھی تھی یہ العرین حضرت عباس کی زندگی پر. تو اس وقت ایک بڑا اچھا ایک کہنا چاہیے جو کرامت تھی اس وقت ظاہر ہوئی تھی. تو معجزہ تو نہیں کہہ سکتے بھی آج معجزے تو آپ اس کو معجزے کا نام نہیں دے سکتے، لیکن ہم کہتے ہیں کرامت کا. تو وہ تھی کہ ان کے قبر کے نیچے جو ہے نا سرداب میں بنتی ہیں قبریں نا، جیسے ہوتی ہیں اوپر آپ کو وہ اس کی ہوتی. تو نیچے ہم جب گئے تو وہ پانی تھا وہاں پہ، اچھا، اور آپ کی قبر کے چاروں طرف پانی گردش کر رہا تھا. تو ہم نے اس پر اس میں لکھا کہ وہ جو ہے پانی جو ہے شرمندہ ہے اب اس وقت، کہ اس نے اس وقت آپ کے لیے پانی بند ہو گیا تھا پورے خانباد امام حسین پر. تو وہ امام ان کی اس پر ہم نے یہ سب پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی. تو لوگوں نے پڑھا اس کے پر، اور ایک کرامت کے طور پہ بھی انہوں نے اس چیز کو لیا. بعد میں لوگ تبرک کے لیے پانی بھی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو یہ ڈاکیومنٹریز میں نے بنائی تھی محرم کے حوالے سے. تو بہت سمجھیے کہ ہر چینل پہ وہ آئی، ہر سال ہر چینل پہ سمجھیے کہ وہ ڈاکیومنٹریز آتی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں، کیونکہ اسکرپٹ اس کا ہم نے اتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ اس کے بعد اتنی معلومات جو ہے بہت ہو گئے. اچھا، آپ نے دوسرا سوال کیا رسائی ادب کے بارے میں. ہاں، میں رسائی ادب کا بتا دوں. رسائی ادب عربی زبان سے نکلا ہے. رسا کے لفظ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے مرنے پر غم و اندوہ پر لکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی مطلب خوبیاں یا اس کی جو بھی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں. تو عرب میں تو یہ روایت تھی. یعنی حضرت حسان بن ثابت نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ پر ایک لکھا تھا، تو مرثیہ لکھا تھا. تو حضرت علی نے لکھا جناب فاطمہ کے انتقال پر. تو عرب میں یہ روایت تھی. علامہ اقبال نے لکھا تھا داغ دلوی کی وفات پر اور اپنی والدہ کی وفات پر. یہ کہلاتے ہیں شخصی رسائی ادب. اچھا، بر صغیر میں یہ آیا دکن حیدرآباد سے. جی. تو حیدرآباد دکن میں اس کی روایت پڑھی، اور پھر یہ آ گیا دہلی اور پھر لکھنؤ. جی. تو یہاں پر یہ ہوا کہ بام عروج جو ملا ہے مرثیہ کو مسدس میں لکھا میر انیس نے اور مرزا دبیر نے. یہ انہوں نے بام عروج پر مرثیے کو پہنچایا. جی. اور جو کہنا چاہیے وہ کا کہ ایک عمر گزری دست کی سیاہی میں نہیں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مزداری میں ایک گزری دست کی سیاہی میں. یہ جو انہوں نے لکھے ہیں مرثیے، یہ مرثیے ہیں سمجھیے کہ یہ بام عروج ہے ان کا سنہری دور، کلاسک بالکل. قمر اور شمس قمر کہلاتے تھے مرزا دبیر اور میر انیس. اور ان کا کوئی میچ ہی نہیں. انہوں نے باقاعدہ شعری اس وسط ادا کیا مسدس کو، مرثیے کو. اور جوش ولی آبادی نے مرثیے کہے، وہ انہوں نے دوسرا رنگ دیا مرثیے کا. وہ انہوں نے اس کا رنگ دیا، لیکن یہ کہ شعریت کو برقرار رکھا. جی. شعریت تو اپنی جگہ پر کہ اس میں رزم زیادہ تھا اور ان کا اپنا انداز. اور جو انیس اور دبیر نے لکھے انہوں نے غم و اندوہ کے اذکار تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کربلا کے سیاد ہیں بڑے. اور اب مزے کی بات ہے وہ کبھی گئے نہیں کربلا. جی. لیکن جو منظر نگاری ہے
وہ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک جگہ کو بہت اچھے سے دیکھا ہے, ایک ایک شخصیت, ایک ایک کردار ایسا ہے ان کا. جیسے کہ جناب زینب ہیں, ان کے دونوں بیٹے ہیں, امام حسین کے بیٹے ہیں, خواتین ہیں, وہ خود ہیں. ہر کردار کو انہوں نے اتنا کہنا چاہیے کہ بہت ہی جذبات نگاری کے ساتھ لکھا ہے کہ انسان رو پڑے. بلکہ اس میں جو مبالغہ آ رہی ہے نا وہ بھی اتنی کلاسک ہے کہ وہ بھی لوگ تسلیم کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا وہاں تو کربلا میں جب گئے تو نہر جو ہے کربلا کو تو بہت دور ہے, نہر القمہ بھی کہتے ہیں اس کو, وہ بہت دور ہے. اتنا وہ جیسے کہ آپ کے روضے سے بہت دور ہے. ہم نے ڈاکومنٹری میں ساری چیزیں دکھائی ہیں, لیکن میر انیس لکھ گئے ہیں وہ, اور وہ ایسا لکھ کے گئے وہی معتبر ہے. اور لیکن جذبات نگاری ان کے یہاں رشتوں کا سارا جو تسلسل چل رہا ہے سارا وہ بے انتہا ان کا قابل جو کہنا چاہیے کہ اس کو کوئی اب نہیں کر سکتا, چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آج کی ہماری گفتگو بہت اچھے موضوعات پہ ہوئی. آپ ادب کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا صحافت کے ادب میں بے ادب نہیں ہونا چاہیے. ادب جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ زندگی کی حقیقتیں بیان کرتے ہیں, آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت, زندگی کی سچائیاں بیان کریں. ان کو پوری خلوص کے ساتھ اگر آپ لکھیں تو میں سمجھتی ہوں یہی سب سے بڑی بات ہے. اور پڑھیں, جتنا بھی ہمارے نئے لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے جتنا پڑھیں گے اتنا ہی سیکھیں گے. اور اتنی تبدیلیاں آئی ادب میں جس کا میں آپ کو اس پروگرام میں ذکر بھی نہیں کر سکی کہ کس کس طرح سے ادب میں کیا کیا تبدیلیاں آتی رہی. اور آج آدھے گھنٹے میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے نا. جی جی بہت شکریہ آپ کی بہت شکریہ آپ کا. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV Next International.